آج ہم سننے جا رہے ہیں دوسرے خلیفہ امیر المومنین غیظ المنافقین مرید مراد رسول عاشق معشوق رسول عزت اسلام زینت اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں رسولوں کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد تمام انسانوں میں اور تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ دوسرا نمبر خلافت کے اعتبار سے بھی، فضیلت مطلقہ کے اعتبار سے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شان و عظمت بیان کرنا شروع کریں تو حضرت عمر کی شان میں زندگیاں گزر سکتی ہیں، بلکہ یہ بات ہم نہیں کہتے ہیں، یہ بات اللہ کے وہ فرشتے کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے تمام نبیوں کے پاس اپنے وحی دے کر بھیجے۔ میں وہ حدیث سب سے آخری میں سناؤں گا، لیکن چند باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تمہیدی طور پر سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام کے لانے کے بعد اسلام کو عزت بھی ملی۔ اللہ نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی برکت سے مسلمانوں میں ایک طاقت نصیب فرمائی، اور اسلام کو وہ طاقت ملی کہ جو صحابہ چھپ چھپ کے اب تک جو قرآن پڑھتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، وہ صحابہ حضرت عمر کے اسلام کے لانے کے بعد کھلے عام کعبے کے سامنے آ کر کعبے کے سامنے نمازیں ادا کی اور اللہ کے کلام کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ تاریخی شخصیت ہیں، ہسٹری کے اعتبار سے وہ انوکھی شخصیت ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ غیروں نے بھی یہ تعریف کی ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا بادشاہ عمر بن خطاب کے جیسے ہو جائیں تو پورے ملک کا نظام بدل سکتا ہے، ملک کا نظام بدل سکتا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ہم سب نے گاندھی جی کا نام سنا ہے نا، سب جانتے ہیں گاندھی جی نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ حکومت کے قائم کرتے وقت میں گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے اور ہمارے ہندوستان سے انگریز کے جو عادتیں ہیں، انگریز کو جو قانون ہے، رشوت لینا ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا ہے، لوگوں کا مال چھیننا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہندوستان سے مٹانا چاہتے ہو، ایسے لیڈر کو چنو جس لیڈر کے اندر عمر بن خطاب کے جیسے عادتیں موجود ہوں۔ دیکھیے مسلمان تو مسلمان ہیں، غیر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کو، کسی بھی سیاست کو اگر عمر بن خطاب کے جیسا آدمی مل جائے تو پھر وہ سیاست کا نظام ہی بڑا الگ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کا خلافت کا زمانہ تھا۔ 10 سال کے خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ محنت کی ہے کہ آدھے زمین پہ، آدھے زمین یعنی پوری دنیا میں سے آدھی دنیا پہ اسلام کے جھنڈے حضرت عمر بن خطاب نے لہرائے ہیں۔ بیت المقدس جو آج فلسطینی لڑ رہے ہیں نا جس مسجد کے لیے، بیت المقدس کے لیے، وہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کی یادگار اور بہت سے نبیوں کی یادگار۔ بیت المقدس کس کے قبضے میں تھا؟ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ بیت المقدس پر غیروں کی حکومت چلتی تھی، نظام ان کا چلتا تھا۔ سب سے پہلے حضور کی امت میں جس شخصیت نے بیت المقدس کو فتح کرائی اور وہاں ایمان والوں کو نماز پڑھنے کی سہولت ملی، سب سے پہلے جنگ کر کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد وہ اسلام کی انوکھی فتح کو دیا،
وہ فتح بیت المقدس کی فتح تھی، اور فتح کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کرنے کے بعد وہاں پہ اسلامی جھنڈے لہرائے اور نمازیں چلنے لگیں۔ تو حضرت عمر کی محنتیں وہ محنتیں ہیں کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کو، ہسٹری کو اٹھائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کو دیکھیں گے۔ 10 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت میں ایسی محنتیں کی، آدھی سرزمین پر، آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ ایسی عظیم شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے قبول کرتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کیا ہے، چلیے ہم حدیث کے روشنی میں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3680 پر ایک ہے۔ اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے، امام حبان نے اور امام حاکم نے، امام مسند بزار میں، امام بزار نے اور بھی بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ میں امام ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ حضور کی دعا یہ تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما ان دو چیزوں میں سے، ان دو لوگوں میں سے جو تجھے محبوب ہیں انہیں ایمان دے کر، جو تجھے محبوب ہیں انہیں ایمان دے کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک تو ابو جہل ہیں اور ایک تو عمر بن خطاب ہیں۔ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہیں اسے اسلام کی دولت عطا فرما، اور وہ اگر اسلام قبول کرے گا تو تیرے اسلام کو عزت مل جائے گی، تیرے دین کو عزت ملے گی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان دونوں میں سے جسے پسند فرمایا، جس سے محبت کی، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو معلوم ہوا حضرت عمر کے اسلام لانے پہ خود نبی دعا کر رہے ہیں، عمر کے اسلام لانے پہ نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما، عمر کو مسلمان بنا دے۔ ایک اور حدیث پاک پہ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اسلام دے، ابو جہل کو یا عمر کو، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ قال فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسلم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح حضور کی بارگاہ میں آئے اور اسلام کو قبول کیا۔ جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اور دین کو اللہ نے عمر کے اسلام کی برکت سے عزت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جن کے اسلام کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں ان کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ بھائی اسلام کے لیے دعا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے اسلام عطا فرما، اور وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اسے اسلام عطا فرما یہ مسلمان ہو جائے گا، نہیں، اے اللہ اگر اسے اسلام دے گا تو تیرے اسلام کو عزت ملے گی، اگر یہ مسلمان ہو جائے گا تو تیرے دین کو عزت ملے گی۔ اسی لیے حضرت عمر کو عزت اسلام کہتے ہیں، زینت اسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام بھی جس کے اسلام لانے پہ عزت حاصل کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے۔
اگر ہم وہ واقعے کی طرف جائیں گے تو اس میں 15-20 منٹ نکل جائیں گے، اسی لیے ہم صرف حدیثیں سنیں گے، واقعات نہیں سنیں گے۔ حضرت عمر کے لیے کس نے دعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اور حضرت عمر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام تو بڑے خوش تھے، صحابہ کرام بڑے خوش تھے۔ اب صحابہ کرام تو خوش ہیں ہی، مسلمان تو خوش ہو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور دار ارقم میں حضرت زید بن ارقم کے گھر میں موجود تھے، تو حضور علیہ السلام موجود تھے تو عمر بھی آئے، عمر آ کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہی سب سے پہلے جنہوں نے نعرہ لگایا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ دیکھو عمر کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کریم نعرہ لگا رہے ہیں، کیا شان و عظمت ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لائے، ادھر نعرے لگ رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت جبریل آئے، یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کی، حدیث نمبر 103 ہے، اور اسی حدیث کو ابن حبان نے، امام طبری نے اور امام حیثمی نے، امام طبرانی نے روایت کی۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر اسلام لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے فرشتے جو اللہ کے نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، فقال یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو عمر اسلام لایا ہے، ان کے اسلام لانے پہ جو مسلمان خوشی منا رہے ہیں، ان کے اسلام لانے پہ صحابہ کرام میں جو خوشی ہے، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، یا رسول اللہ نہ صرف دنیا والے بلکہ آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پہ مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے حضرت عمر کی۔ حضرت عمر اسلام لاتے ہیں، ایک تو نبی نعرہ لگا رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، نہ صرف زمین والے بلکہ آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو عمر اسلام لائے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی برکت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اب حضرت عمر اسلام لائے، نبی کی بارگاہ میں کس انداز سے رہتے تھے، نبی حضرت عمر کو کس طرح اپنے پاس رکھا کرتے تھے، یہ ذرا حدیث پاک مولا علی شیر خدا کی ہیں۔ اب دیکھیں مولا علی شیر خدا کی زبان سے سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی ہے۔ اب حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عمر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور کس کی زبان کی بیان کر رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کی زبان کی بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، سب لوگ آ رہے تھے اور حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے، حضرت عمر کی شان و عظمت بیان کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص پیچھے سے آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا ہڑبڑایا، میں کچھ ہلکا سے ہو گیا، اور میں نے ہلکا سا پیچھے مڑا، اور میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ جو ہاتھ رکھنے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے اوپر ہاتھ رکھ کے عمر کے پاس آنے والے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب مولا علی شیر خدا آئے، اب آ کے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر کے پاس آ کے جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت عمر کے جنازے کے پاس آ کے حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ
جس طرح تم دنیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، جس طرح تم دنیا میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ تھے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مزار میں بھی انہی دوستوں کے ساتھ رکھے گا اور قیامت کے دن بھی انہی دوستوں کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا۔ وہ کون دوست ہیں؟ آگے خود حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ عمر، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ عمر، اکثر اسمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں اکثر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنتا تھا، ایک دو بار نہیں، اکثر کئی مرتبہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ حضور کیا کہتے تھے؟ جئت انا و ابو بکر و عمر و دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر، یعنی حضور کوئی بھی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، یعنی جب بھی حضور ذکر کرتے ابو بکر کا نام لیتے تھے، عمر تمہارا نام لیتے تھے، کوئی بھی بات کرتے تھے حضور ابو بکر کا اور حضرت عمر کا نام لیتے تھے۔ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بات میں تمہارا ذکر اور ابو بکر کا ذکر کرتے تھے، مزار میں بھی اللہ ان کے ساتھ ہی رکھے گا، کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کے ساتھ تمہیں رکھے گا۔ اور ہوا بھی یہی، آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے بالکل بازو حضرت ابو بکر صدیق کی مزار ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے مزار کے بازو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار ہیں۔ حضور کا جو مدینہ منورہ ہم دیکھتے ہیں نا، ہرا گنبد جو دیکھتے ہیں، ہر ایک گنبد کے نیچے جو حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جس میں حضور کی مزار پاک ہیں، حضور کی مزار کے پاک کے اندر وہ جو کمرہ ہیں، اس کمرے میں صرف 3 لوگوں کی مزاریں ہیں، ایک نبی کی، ایک ابو بکر کی، ایک عمر کی۔ دیکھو اللہ نے کیا محبت عطا فرمائی ہے تینوں میں، دنیا میں تھے تو ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور انتقال کے بعد اللہ نے تینوں کو ساتھ میں رکھا۔